السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 29 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ ان آیات میں بات ہو رہی ہے دو بھائیوں کی جن کا ذکر تورات میں ہے، جو بنی اسرائیل میں یہ واقعہ مشہور تھا کہ قرآن کریم اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے بات کو سمجھا رہا ہے کہ یہ تو خود تمہارے ہاں جو واقعہ ہے یہ تو بات وہی ہوگی جو اس واقعے کے اندر ہے۔ تو اس میں کیا تھا کہ ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی ان کے عقیدے کے مطابق قبول نہیں ہوئی۔ اب جس کی قبول ہو گئی اس کے ساتھ دوسرے بھائی نے حسد کا اظہار کیا کہ تمہاری قبول ہوگی، میری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ تو اس حسد کی آگ میں جل کر اس نے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا، اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس قتل کرنے سے پہلے ان کی جو باتیں ہوئیں اس واقعے کے اندر جو درج ہیں، قرآن کریم اس کو بیان کر رہا ہے قرآن کے اندر اور رسول کی زبانی کہ تمہارے ہاں یہ واقعہ خود تمہارے ہاں یہ چلا آ رہا ہے، تمہاری تورات کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو آج تم جو کچھ کر رہے ہو وہ تو پھر اسی طرح کی ہی بات ہو گئی۔ تو یہ اس طرح سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ تو اس نے جب اس کو قتل کرنے کی دھمکی دی تو پہلے نے کہا جس کی قربانی قبول ہو گئی، اس نے کہا کہ اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ اٹھائے گا تاکہ تو مجھے قتل کرے، لیکن میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں اٹھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلا شبہ اللہ کے قانون مکافات کی روح سے میں ڈرتا ہوں کہ یہ تو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، تو میری تو یہ دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں تو اس کے قانون مکافات کی روح سے ڈرتا ہوں ایسا جرم کرنے سے بھی، کہ میں ایسا جرم کرنے کا سوچوں بھی تو میں تو ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے تم کرتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں کروں گا، میں جواباً تجھے قتل نہیں کروں گا۔ تو یہ واقعہ ان کی یہ جو تورات کے ہاں جو درج ہے، قرآن کریم اسی کی طرف اشارہ کر کے بات کر رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کا جو لیکچر ہے آیت نمبر 29، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 29۔ مزید ان کے مکالمے کو مزید بیان کر رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے؟ یہ جو پہلا ہے اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ انی اریدو، پہلے نے کہا بلا شبہ میں چاہتا ہوں۔ اب ان کا مکالمہ پچھلی آیات میں بھی بیان ہو رہا ہے، اس میں بھی یہ بیان ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر وہ جو پہلا ہے جس کو قتل کیا گیا اس کی بات ہو رہی ہے۔ قتل ہونے سے پہلے وہ جو بھائی ہے وہ اس سے کہہ رہا ہے اپنے قاتل بھائی سے جس نے اس کو قتل کرنا تھا، تو اس نے کہا کہ پہلے نے کہا کہ بلا شبہ میں چاہتا ہوں، انی اریدو، میں ارادہ کرتا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کیا؟ ان تبوء باسمی و اسمک، یہ کہ تو میرے اور اپنے دوہرے جرم کے ساتھ لوٹے۔ یہ تبوء ہوتا ہے لوٹنا۔ یہ جتنے بھی انسان مرتے ہیں یہ لوٹ کر کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کے قانون مکافات سے جزا پانے کے لیے۔ اچھا کام کیا ہے تو اچھی جزا، برا کام کیا ہے تو بری جزا۔ تو یہاں پر یہ جو تبوء ہے یہ اس قانون مکافات کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جتنے بھی انسان ہیں جب سے یہ پیدا ہوئے اور قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے اور آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں، یہ تمام انسان جو ہیں یہ پلٹیں گے، لوٹیں گے کس طرف؟ اپنا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے قانون مکافات کی طرف۔ یہاں پر اب اس کی بات ہو رہی ہے۔
اور یہ جو الفاظ ہیں کہ بِاسْمِی و اسْمِکَ، اپنے، میرے اور اپنے دوہرے جرم کے ساتھ، تو یہ یہاں پر جو اسم کے معنی ہیں یہ جرم ہے۔ مذہب کی کتابوں میں ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، تفسیروں میں یا تراجم میں، گناہ۔ یہ قتل کرنا جرم ہے، اس کی سزا ہے، انہوں نے اس کو گناہ بنا دیا، اور پھر آگے گناہ کی لسٹیں بن گئیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، خود ہی مرتب کر دیں، خود ہی کہا کہ یہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ معاف نہیں ہوتے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی کوئی تقسیم یا ڈویژن نہیں ہے، یہ خود ساختہ فقہی موش گافیاں ہیں جو انہوں نے کی۔ جرم کہیں، قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ آگے آئے گا کہ ایک انسان کو قتل کرنا ایسا ہی ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کہ تو میرے اور اپنے دوہرے جرم کے ساتھ لوٹے۔ کس کی طرف لوٹے؟ اللہ کے قانون مکافات کی طرف۔ کس لیے؟ تاکہ تو اس قتل کا جو نتیجہ ہے، کانسیکوینسز ہیں، وہ حاصل کرے، تجھے وہ کانسیکوینسز ملیں، تباہ کن نتائج تمہیں ملیں جو تم نے میرا قتل کیا۔ یہ چیز کہہ رہا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کسی انسان کو قتل کرنا، جسے کہ مذہب کی روح سے واجب القتل قرار دے دیتے ہیں۔ جو بھی ان کے مسلک کے خلاف ہوتا ہے اس کو یہ مرتد قرار دے کر پھر واجب القتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ آگے کہے گا، یہ آگے آیت آئے گی کہ ایک انسان کا قتل، وہ کوئی بھی ہو، وہ جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک وہ قتل ہوتا ہے جو عدالت میں جس کا جرم ثابت ہوتا ہے، اور ایک ریاست کا جو ادارہ ہے عدلیہ، اس کا جو مقرر شدہ جج ہوتا ہے، وہ حالات و واقعات، اس کے جتنے بھی شواہد ہیں اس کو دیکھتے ہوئے قتل کی سزا دیتا ہے۔ قتل کی سزا قتل، وہ اور چیز ہے، وہ نہیں۔ یہ جو آپس میں ہم ایک دوسرے کو مخالفت سے، عداوت سے، اپنے مفاد کے لیے قتل کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر وہ مذہبی عنصر بھی آ جاتا ہے کہ ایک مذہب دوسرے کسی مذہب کے انسان کو اس کو مرتد قرار دے کر واجب القتل قرار دیتے ہیں، قتل کے فتوے جاری کرتے ہیں۔ یہ جرم ہے، یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اگر کوئی جرم ہے تو وہ عدالت سے آپ رجوع کریں، عدالت میں اس کا جرم ثابت کریں۔ تو قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ قتل کی سزا قتل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی مخالف ہو یا آپ کے مسلک کے لحاظ سے آپ کا کوئی آپ کے خلاف ہو تو آپ اس کو قتل کر دیں۔ یہ جو مرتد قرار دینا، پھر مرتد قرار دے کر واجب القتل قرار دینا، یہ دونوں قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ کسی کو مرتد کہنا اور پھر اس کے قتل کا فتویٰ جاری کرنا، یہ جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو یہ ضمنی طور پر یہ چیزیں آ رہی ہیں، ہم وہ بھی ساتھ ساتھ وضاحت کرتے جاتے ہیں تاکہ اس قرآن کی یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ہماری زندگی، ان کے ساتھ ریلیٹ کر کے بیان کرنا، یہ ہے قرآن کا اصل مقصد۔ ماضی کے قصے سنانا قرآن کا اصل مقصد نہیں ہے۔ تو اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا، اپنی شخصیت کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو اس قرآن کے تعلیم کے مطابق ڈھالنا، یہ ہے قرآن کے یہ جو ان آیات ہیں اس طرح کی، یہ ان کا مقصد ہے۔ تو پہلے نے کہا کہ بلا شبہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے دوہرے جرم کے ساتھ واپس لوٹے، کہ ایک تو تم نے مجھے قتل کیا، ایک تو یہ جرم ہوئے۔
دوسرا یہ ہے کہ جو تم نے ایکچولی تم نے میرا قتل جو کیا ہے وہ تم نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، تو یہ دوہرا جرم ہو گیا، کیونکہ اس کا نتیجہ تجھے بھگتنا پڑے گا۔ یہ جو قتل کا جو جرم تم سر انجام دو گے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہو۔ ایکچولی یہ قرآن نے بتایا ہے کہ جو کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی وہ اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، تو یہ دوہرا جرم ہے۔ اب سمجھ آئی کہ قرآن کریم یہاں پر دوہرا جرم کیوں کہہ رہا ہے، کہ تو میرے اور اپنے دوہرے جرم کے ساتھ واپس لوٹے۔ اگر تیرا یہی ارادہ ہے مجھے قتل کرنے کا، تو یہی نہیں کہ میں قتل ہو جاؤں گا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ تیری اپنی ذات جو ہے وہ تیرے ہاتھوں ذبح ہو جائے گی، قتل ہو جائے گی۔ کتنا زبردست انداز ہے قرآن کا۔ یہ واقعہ کیوں نقل کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی جو اس کی ویلیوز ہیں، اس کی اقدار ہیں، اس کی تعلیمات ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، کم از کم تم اپنے ہی بیان کردہ واقعے سے سبق سیکھ لو۔ آج یہی بات ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ اس قرآن کو مانتے ہو نا، تو اس قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہے پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ اپنے اپنے مسالک یا اپنے اپنے مذہبی نظریات کے اوپر تو چلے جا رہے ہو، اپنے علماء اور مشائخ کے بتائے ہوئے راستوں کے اوپر تو چل رہے ہو، ان کی فقہ اور شریعتوں کی تو پیروی کر رہے ہو۔ میرے قوانین، میرے ضابطے جو میں نے اپنی کتاب میں بیان کیے، ان کے اوپر تو تم نہیں چل رہے، اور کہتے ہو کہ ہم مانتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور حالت تمہاری یہ ہے کہ کوئی بھی اس کی بات ماننے کے لیے تم تیار نہیں۔ یہ کچھ کہنے کے بعد اب اگلے الفاظ ہیں، اب ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آگے کیا یہ رہا ہے، فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اس پہلے نے کہا دوسرے کو جس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، کہا کہ پھر تو آگ یعنی تباہی میں گرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اگر تو مجھے قتل کرے گا بیسیکلی تو اپنے آپ کو پھر نقصان پہنچائے گا، میں تو ٹھیک ہے قتل ہو جاؤں گا، تو دوہرا جرم ہوگا تمہارا۔ اور پھر اس جرم کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ کہتا ہے کہ پھر تو آگ یعنی تباہی میں گرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یہ جو النار ہے یہ استعارہ ہے، میٹافر ہے۔ یہ چیزیں اب یہ چولہے والی آگ نہیں ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جہنم جو ہے وہ اس میں ڈالا جائے گا، وہ وہی آگ ہے جو چولہے والی آگ ہے۔ یہ میٹافر ہے۔ آگ جیسے ہم کہتے ہیں دشمنی کی آگ، انتقام کی آگ، غصہ کی آگ، لالچ کی آگ، حسد کی آگ، بغض کی آگ، عداوت کی آگ، یہ بولتے ہیں ہم، وہ کچھ چولہے والی آگ ہوتی ہے۔ یہ آگ تباہی ہوتی ہے جس میں سب کچھ جل جاتا ہے، اس کے اندر کوئی اچھائیاں بھی ہوں گی وہ بھی جل جائیں گی، کوئی کام نہیں آئیں گی۔ کہتا ہے کہ پھر تو آگ یعنی تباہی میں گرنے والوں میں سے ہو جائے اگر تو یہ کام کرے۔ اور آیت کے آخر میں الفاظ ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ جو تباہی کی آگ ظالمین کی جزا ہے۔ یہ آگ یعنی یہ جو تباہی ہے، جرم کرنے سے جو تباہی انسانوں کو ملتی ہے، مجرم کو جو تباہی ملتی ہے اس کے جرم کرنے کی وجہ سے، تو یہ جزا ہے، ظالمین کی اس جرم کا بدلہ ہے کہ انہیں تباہی مل کر رہتی ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ آگ میں ڈال دیے جاتے۔ ہر جرم کی آگ یعنی ہر جرم کی تباہی کی آگ، یا ہر جرم کی تباہی، قرآن اس کو آگ بولتا ہے۔
وہ چولہے والی آگ تو نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح سے قرآن کو سمجھایا جاتا تو پھر وہ لوگوں کو سمجھ بھی آ جاتی اور لوگ اپنے جرائم سے بھی باز آ جاتے، لیکن نہیں، ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جہنم چولہے والی آگ ہوگی، اس میں ڈالا جائے گا، پھر وہاں سے رسول جو ہے وہ ان کی سفارش کر کے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروا دے گا۔ تو پھر کیا ضرورت ہے حق کے لیے اتنی مشکلات برداشت کرنے کی؟ جرائم کریں، جو مرضی کریں، وہ تو پھر بخشش ہو جانی ہے، وسیلہ حاصل ہو جائے گا، مغفرت، یعنی یہ مغفرت کا ترجمہ انہوں نے بخشش کیا، بخشش ہو جائے گی، شفاعت ہو جائے گی، سفارش ہو جائے گی، جہنم میں سے نکال کے وہ جہنم میں داخل کر دی جائے گی۔ تو یہ جو عقیدہ ہے یہی ہر جگہ ہے نا، تو ٹھیک ہے، پھر جرائم تو بڑھیں گے، کرائم ریٹ نیچے نہیں آئے گا، کرائم ریٹ دن بدن اوپر جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ میں نے نماز پڑھی ہے، یہ میں نے تسبیح کی ہے، یہ میں نے روزہ رکھا ہے، یہ میں نے قربانی کی ہے، میں تو قربانی کر کے پورے سال کے میں نے گناہ بخشوا لیے ہیں، میں نے حج کیا ہے زندگی میں اگر ایک دفعہ تو ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے، میں تو ایسے جیسے ابھی بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب یہ حالت ہو، یہ عقائد ہوں، تو مجھے بتائیں کہ پھر کرائم کم ہوں گے؟ جرم بند ہو جائے گا؟ جرائم کا راستہ بند ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ جرائم کا راستہ بند کرنا ہے، قرآن کی یہ جو تعلیم ہے یہ اپنی اصل فارم میں جب تک نہیں دیں گے جرائم کا راستہ بند نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔